بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی حبیبہ الکریم صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک سوال ہم تک اور پہنچا۔ سائل سوال کرتا ہے کہ حضرت، دیکھا جاتا ہے کہ کسی کے مرنے کے بعد تیجا، 10واں، 20واں، 40واں کے موقع پر بڑے بڑے آب و طعام کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ کیا مرنے کے بعد کسی کے لیے تیجا، 10واں، 20واں، 40واں کرنا یہ ضروری ہوتا ہے؟ اور اس کے اندر دوسرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا پوری برادری کو، محلے کو ان مواقع پر کھانا کھلانا ضروری ہوتا ہے؟ سائل کے سوال کرنے کو میں داد دیتا ہوں۔ اللہ تعالی سائل کو اور مزید علم دین سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور انہی جذبات کو ہمیشہ اس کے سلامت فرمائے۔ دیکھیے، سب سے پہلی بات تو اس کے اندر یوں سمجھ لیجئے کہ تیجا، 10واں، 20واں، 40ویں کا مطلب یہ ہے کہ ان موقعوں پر لوگ اکٹھا ہوتے ہیں اور اکٹھا ہو کر کے مرنے والے کے لیے دعا کرتے ہیں، قرآن عظیم کی آیات پڑھی جاتی ہے۔ اس حد تک تو ہمارے بزرگوں نے کیا، ہمارے اسلاف نے کیا، اور یہ صورت بھی درست ہے، اس لیے کہ جب لوگ جمع ہو کر کے دعا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید قوی ہوتی ہے کہ ان میں سے کوئی نہ کوئی ایک ایسا بندہ ہو کہ جو اللہ کا مقبول بندہ ہو، اس کی آمین کے توسل سے اللہ تعالیٰ سبوں کی دعاؤں کو قبول فرما لیتا ہے۔ اور اللہ کے رسول کی حدیث پاک بھی ہے، مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ یتلون کتاب اللہ ویتدارسونہ بینہم الا نزلت علیہم السکینہ وغشیتہم الرحمہ وحفتہم الملائکہ وذکر اللہ فی من عندہ۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ جب لوگ جمع ہو کر کے قرآن کی تلاوت کرتے ہیں اور جب اس انداز میں بیٹھتے ہیں کہ قرآن کی تلاوت ہو، تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں پر اپنی رحمتوں کا نزول فرماتا ہے، انہیں سکون عطا فرماتا ہے، فرشتوں کی جماعت سے ان کا طواف کرواتا ہے، اور پھر ان کا ذکر اللہ تعالیٰ عرش معلیٰ پہ فرماتا ہے۔ چند لوگوں کا جمع ہو کر کے کسی کے لیے دعا کرنا اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ امید قوی ہے کہ اللہ تعالیٰ ضرور بے ضرور ان کی دعا قبول فرمائے گا۔ لیکن یہاں پر سوال پیدا یہ ہوتا ہے کہ تیجا، 10واں اور 20ویں کے موقع پر کیا کھانے کا اہتمام کرنا ضروری ہوتا ہے؟ شریعت اسلامیہ کی اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اور نہ ہی شریعت اسلامیہ اس کی اجازت دیتی ہے کہ کھانے کا اہتمام کیا جائے۔ یہ تیجا اور 10واں، 20واں، 40واں اس لیے دن مقرر کیے گئے کہ تاکہ جو رشتہ دار لوگ ہوتے ہیں، اعزاء اقربا جو لوگ ہوتے ہیں، ان کو تاریخ بتا دی جائے، فلاں تاریخ پہ فاتحہ خوانی ہونا ہے، سارے لوگ جمع ہو جائیں، اور جب زیادہ لوگ اکٹھا ہو کر کے دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی ذات سے زیادہ امید قوی رہتی ہے کہ دعا قبول ہو۔ ورنہ ایسا کوئی ضروری نہیں کہ آپ کو دوسرے دن تیجا کرنا ہے، یا 10ویں دن 10واں کرنا ہے، 20ویں دن 20واں کرنا ہے، 40ویں دن 40واں کرنا ہے۔ آپ کبھی بھی فاتحہ خوانی کر سکتے ہیں، روزانہ فاتحہ خوانی کیجئے، آپ جو ہے ایک دن چھوڑ کر کے فاتحہ خوانی کیجئے۔ یہ تو ہم نے قوم کی آسانی کے لیے ہمارے بزرگوں نے یہ طے کیا کہ کوئی ایسی تاریخ بھی متعین کر لی جائے کہ جس تاریخ میں ساروں کو اطلاع ہو جائے اور سارے اکٹھا ہو کر کے اپنے مرحومین کے لیے ایصال ثواب کے لیے جمع ہو جائیں۔ تو یہ تو سمجھ میں آتا ہے کہ سارے لوگ جمع ہو گئے، کسی کے لیے دعا کی، کسی کے لیے فاتحہ خوانی کی، تو اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے کہ کسی کی زبان سے نکلے ہوئے کلمات قبول فرمائے اور مرنے والے کے لیے نجات کا پروانہ عطا فرما دے۔ لیکن رہا سوال کھانے کا، برادری کو کھانا کھلانے کا، تو اس کے تعلق سے میں آپ کو بتا دوں، ہماری شریعت نے ہمیں یہ اصول عطا فرمایا ہے کہ خوشی کے موقع کے لیے دعوت کر کے کھانا کھلانا یہ تو جائز ہے، غمی کے موقع پر دعوت کر کے کھانا کھلانا یہ جائز نہیں، بلکہ اس کو فقہاء کرام نے حرام بھی کہا ہے، کچھ فقہا نے اس کو ناجائز بھی کہا ہے۔
خصوصیت کے ساتھ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ الرحمت والرضوان نے ارشاد فرمایا کہ میت کے موقع پر دعوت کر کے کھانا کھلانا یہ ناجائز و حرام ہے۔ ہاں ایسا کبھی ہوا کہ جیسا کہ گھر کے لوگ موجود ہیں، بھائی بہن ہیں، اعزاء اقربا ہیں، اگر یہ لوگ وہاں پر آئے ہیں فاتحہ خوانی میں، کھانا چل رہا ہے، کھانا رکھا ہوا ہے، سب لوگ ایسے ہی کھا لیں تو کوئی حرج نہیں، لیکن دعوت کر کے کھانا کھلانا اس کی ہماری شریعت اجازت بالکل نہیں دیتی ہے۔ اور اس کے تعلق سے میں ایک بات اور بتا دوں کہ اگر جس شخص کا انتقال ہوا ہے اس نے وراثت کو چھوڑا ہے، اور مثال کے طور پہ اس کے 4 بیٹے ہیں، اور ان 4 بیٹوں میں اگر ایک بیٹا نابالغ ہے، اور اگر اس کی وراثت میں سے پیسہ نکال کر کے کسی نے کھانے کا اہتمام کیا، تب تو یہ بالکل اشد حرام ہے، اس لیے کہ جو نابالغ اس کا بچہ ہے وہ خود ہی اس بات کا مستحق نہیں کہ آپ اگر اس سے اجازت لے بھی لیں کہ ٹھیک ہے آپ والد گرامی کے لیے ایصال ثواب کر دیجئے، تو اس لیے کہ نابالغ جو بچہ ہوتا ہے اس کی بات کو تسلیم نہیں کیا جاتا ہے، وہ شریعت کا مکلف نہیں ہوتا ہے، اور اگر وہ اجازت دے بھی تب بھی اس کے مال سے جو ہے آپ کوئی بھی راہ خدا میں مال کو صرف نہیں کر سکتے، بلکہ جو ہے اپنے آپ کو بچانا چاہیے اور جو ہے اپنے گھر والوں کو بھی بچانا چاہیے۔ ہاں اس کے اندر میں آپ کو اتنا ضرور بتاؤں گا، آپ اس بات کا ضرور خیال رکھیں کہ میت کے موقع پر بالکل بھی دعوت کر کے کھانا نہ کھلائیں، نہ محلے میں نہ برادری میں، اس کا نہ ہی کوئی ثواب ملتا ہے نہ ہی کوئی اجر ملا کرتا ہے۔ ہاں یہ ہے کہ اگر کوئی غریب ہے، مسکین ہے، مدرسے کے طلباء کرام ہیں، اگر ان کو آپ دعوت کر کے کھانا کھلا رہے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن جو صحیح ہیں، اچھے خاصے لوگ ہیں، ان کو دعوت کر کے اگر آپ کھانا کھلائیں گے تو یہ ایک رسم بنتی جائے گی، اور جب یہ رسم بنتی جائے گی تو یہ غریب آدمی کے لیے یہ جو ہے ایک کام بوجھ ہوتا جائے گا۔ تو یہ ایسا ہی ہو رہا ہے کہ اگر غریب آدمی ہے بیچارہ، اس کا انتقال ہو گیا، پیسہ نہیں بھی ہے، پھر بھی کہا جاتا ہے کہ چنے لے کر کے آؤ 25 کلو 12 کلو چنے لے کر کے آؤ تب سیم ہوگا، ایسا کوئی ضروری نہیں ہے۔ ہاں اتنا ضرور ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ مرنے والے کے لیے اگر 1.25 لاکھ کلمہ طیبہ پڑھ دیا جائے تو اس کی مغفرت ہو جایا کرتی ہے۔ تو 1.25 لاکھ کلمے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ چنوں پہ ہی پڑھا جائے گا یا بادام پہ ہی پڑھا جائے گا، اس کے پاس پیسہ نہیں ہے پھر بھی ہم اس سے کوئی نہ کوئی سامان منگوائیں گے، بلکہ آپ کلمہ طیبہ تسبیح پہ بھی پڑھ سکتے ہیں، اور گٹھلیوں پہ بھی پڑھ سکتے ہیں، بیجوں پہ بھی پڑھ سکتے ہیں، کسی پہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اب یہ کچھ لوگوں نے طور طریقہ نکالا، بزرگوں نے نکالا کہ چنے گنے گئے، کسی نے گنے پہلے کے دور میں کہ 24 کلو چنا جو ہے 1.25 لاکھ پورا کلمہ طیبہ ہو جاتا ہے، تو چنے کی رسم کو ایجاد کر دیا گیا۔ تو ایسا کوئی ضروری نہیں ہے کہ کسی کے پاس مال ہے بھی نہیں تو زبردستی اس سے فاتحہ خوانی کے لیے سامان منگوایا جائے، زبردستی اس سے جو ہے تیجے کے لیے چنے منگوائے جائیں، اس سے پھل فروٹ منگائے جائے، اس کی شریعت بالکل اجازت نہیں دیتی ہے، اس لیے کہ جس کا انتقال ہوا ہے اب اس کے گھر والے خود غریب ہیں، ایک تو انتقال ہو گیا، ڈبل وہ قرض لے کر کے ایصال ثواب کے لیے دوسروں سے قرض لیتا پھرے، تو یہ تو اس کے اوپر ڈبل مصیبت ہو جائے گی، ایک تو انتقال ہونا، دوسرا کسی کا قرضہ ہونا۔ اللہ تعالی میری قوم کو ہدایت فرمائے اور شریعت اسلامیہ کے تمام اصول و ضوابط پر صحیح طریقے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے مسائل میں اگر آپ کو کچھ سمجھ میں نہیں آئے، شش و پنج ہو، تو آپ بلا تکلف ہمیں کمنٹ کر سکتے ہیں، انشاءاللہ العزیز اس کو صحیح طریقے سے حتی الامکان سمجھانے کی کوشش کی جائے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔